والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مخلوق کا اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان الاولیاء حضرت سیدنا بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر عرس مبارک کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. یہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حاضری دینے والے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے محبین کو اللہ تعالیٰ جو یہاں سے ایک فیض کا سمندر جاری ہے اس سے تا صبح قیامت سراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن سے میری خانقاہ کی، میرے مرشد کریم کی ایک خاص محبت کا ایک قدیم تعلق ہے. شب و روز انسانیت کی خدمت اور YQ TV کے ذریعے دین اسلام اور مسلک حق اہل سنہ و جماعت کی بے مثال خدمت کرنے والی شخصیت جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو روایات ان کے والد گرامی کی طرف سے ان کو سونپی گئی اس کو احسن انداز میں لے کے چل رہے ہیں. اللہ کریم حاجی صاحب کی خدمات کو قبول بھی فرمائے اور حاجی صاحب کی توفیقات خیر میں مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے. ان کے معاون اور YQ TV پر مثالی خدمت سر انجام دینے والے میرے بھائی عامر فیاضی صاحب، اللہ تعالیٰ فیاضی صاحب کو بھی مزید رحمت سے نوازے اور ان کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما حاضرین اور جتنے حاجی صاحب کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں جتنی دیر گفتگو کروں گا مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا. آج الحمدللہ ہم دلوں کو کاسا بنا کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در مقدس پہ حاضر ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ حضرت کے فیضان سے ہماری جھولی بھر جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے خاص فیضان نظر اور حضرت کی روحانیت کا، حضرت کے کرم کا خاص فیضان ہمیں عطا فرمائے.
تو اس میں آپ کو بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات سننے کی ضرورت ہے کہ ان صوفیاء کے پاس ہم آتے کیوں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہاں کس انداز میں آنا ہو تو ان کا خاص فیضان ملے گا، اس پر یہاں پر تشریف فرما اور پوری دنیا میں اے اربائے کیو ٹی وی کے براہ راست سننے والے ناظرین کی توجہ ضروری درکار ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہونے والوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، ان کی شان کا جہاں بیان فرمایا وہاں ساتھ ہی ان کی پہچان کو بیان فرما دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کا ذکر فرمایا، جہاں ان کے مقام کو بیان فرمایا، جہاں ان کے رتبے کی بلندی کو ذکر کیا، جہاں ان کی شان کو ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان کو بھی ذکر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو بھی ذکر فرما دیا۔ اور یہی سیرت جو اللہ والوں کی ہوتی ہے، یہ صرف اللہ والوں کی ہسٹری نہیں ہوتی، اللہ والوں کی سیرت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ بابا فرید نمازیں پڑھتے تھے تو سبحان اللہ کہہ کے بات ختم، بابا فرید عبادت کرتے تھے تو سبحان اللہ کہہ کے بات ختم، بابا فرید خدمت دین کرتے تھے تو سبحان اللہ کہہ کے بات ختم، نہیں، بلکہ ان کی سیرت اس لیے اللہ نے محفوظ رکھی تاکہ وہ رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ بنے، رہتی دنیا تک جو ان سے نام لیتا ہے، جو ان کا نام لیتا ہے، جو ان کے نعرے لگاتا ہے، وہ خالی نام اور نعروں تک محدود نہ رہے بلکہ وہ کردار اپنائے جو ان بزرگان دین کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کے ساتھ ان کی سیرت کا ذکر کیا، اور یہی سیرت جو ہے ان اولیاء کی پہچان ہے، اور یہی سیرت قیامت تک جو ولایت کا دعوے دار ہوگا یا قیامت تک جو اللہ کا ولی ہوگا، اس کی یہ سیرت جو ہے وہ اس کے لیے پیمانہ ہوگی اس کی پہچان کا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ولیوں کی شان کا ذکر فرمایا ساتھ ان کی پہچان کا بھی ذکر فرما دیا، کہیں پہلے پہچان کا ذکر کیا بعد میں شان بتائی، کہیں پہلے شان بتائی بعد میں پہچان، کبھی پہچان پہلے بتا دی، لیکن یہ دونوں ساتھ چلتے رہے۔ جس طرح الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب یہ شان کو بیان فرما دیا ساتھ ہی کہہ دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہا یہ مقام جسے ملے گا، یہ شان جسے ملے گی، یہ رتبہ جسے ملے گا، ہمارا یہ قرب جسے ملے گا، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ کامل ایمان اور کامل تقوی والا ہوگا، اس کا ایمان میں بھی وہ کامل ہوگا اور خشیت الہی میں اللہ سے ڈرنے میں بھی وہ کامل ہوگا۔ پھر آگے اس کے لیے خوشخبریوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا چلا گیا، کہیں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس شان کو اس پہچان کو بیان کیا، یہ ولیوں کی پہچان ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، زمانے کے حالات جیسے بھی ہوں ان کی یہ بات نہیں بدلتی، یہ صرف ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اکبر کے سامنے، جہانگیر کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتایا کہ جب اللہ والا اپنے بات پہ ڈٹتا ہے تو کیسے ڈٹا کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید جب یہاں پر تشریف لائے تو یہ پاک پتن نہیں تھا، اجودن تھا، یہاں پر مشرکوں کی وادی تھی، ہزار جتن کیے گئے بابا فرید کو یہاں سے نکالنے کے لیے، لیکن بابا فرید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی عملی تفسیر بنے، بتایا کہ پھر زمانے کی ہوا جیسے بھی چلے، زمانے کے حالات جیسے بدلتے رہے، زمانے کی گھڑیاں جتنی کٹھن کیوں نہ ہو جائے، جب اللہ کا ولی اپنی بات پہ ڈٹتا ہے تو پھر کس طرح استقامت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خواجہ اجمیری کو دیکھو، کتنے ظلم و ستم کیے گئے، کتنی رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن خواجہ اجمیری نے جب اس بات پر بیان کیا قال ربنا اللہ ثم استقاموا کی عملی تفسیر بنے، زمانے کی جتنی تیز ہوائیں چلی بابا فرید وہاں کھڑے رہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ بابا فرید ہو گئے یا خواجہ اجمیری ہو گئے یا امام ربانی مجدد الفسانی ہو گئے، یہ اکیلے کھڑے تھے اور پورے جہان مخالف تھا، اور آج پاک پتن چل آ جاؤ، آج سرہند میں چلے جاؤ، آج اجمیر میں چلے جاؤ، دنیا تمہیں وہاں پر سمندر کی طرح لوگ جاتے نظر آئیں گے۔ جب یہ اپنے استقامت کے ساتھ اپنے قول پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے پھر شان بیان کرتا ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہتے ہیں کہ تم پر اب کوئی خوف نہیں ہے اور تم غمگین بھی نہیں کیے جاؤ گے، پھر اس کا جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پہلے کہا تھا الا ان اولیاء اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، پھر ان کا مقام یہ بیان کرتا ہے کہ پھر پہلے فرمایا تھا وہ میرے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اللہ فرماتا ہے اب یہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ میں اللہ
اللہ دنیا و آخرت میں اس کا ولی بن گیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہوتا ہے ان صوفیاء کا۔ اللہ نے کبھی صوفیاء کی شان کا ذکر فرمایا، مقام کا ذکر فرمایا، پہچان کا ذکر فرمایا، پھر اپنی تمام مخلوق کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمارے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر ان کی صحبت کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، اور عام لوگوں کو نہیں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پر صاحب علم شخصیات یقیناً بیٹھی ہیں، کہا کہ جو ایمان والے ہیں، جب وہ ایمان والے ہیں پھر جو صاحب تقوی ہے، اب ایمان والا آلریڈی ہے، صاحب تقوی آلریڈی ہے، اس کو اس کے باوجود حکم ہو رہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کہا کہ اب گویا کہ اگر اس خزانے پہ پہرا بٹھانا چاہتے ہو تو اللہ کا کسی کامل ولی کا دامن تھام لو، وہ تمہارے اس خزانے کی حفاظت کریں گے اور محافظ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی صحبت کا حکم فرما رہا ہے، پھر کہیں صراط الذین انعمت علیہم میں ان کی اطاعت کا ذکر فرما رہا ہے۔ لیکن آج بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر میں نے قرآن کریم کی جس آیت پر آپ سے کلام کرنا ہے، مختصر کلام کرنا ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب کی یہ سرائے بھری ہوئی ہے، یہاں پر بھی آخر تک لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں یقیناً QTV پہ براہ راست سننے والے حاضرین اور ناظرین کی مجھے بھرپور توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تین صفات کا ذکر فرمایا اولیاء کی، جس کا میں اب یہ بیان کرتا ہوں آپ کے آگے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے قرآن سے، ان اولیاء اللہ کی سیرت کیا ہوتی ہے، ان اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے، ان اولیاء اللہ کی ولایت کیا ہوتی ہے، ولی کیسے بنتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، ولایت کسے کہتے ہیں، اولیاء کی سیرت کیا ہوتی ہے، اولیاء کی پہچان کیا ہوتی ہے، اولیاء کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اولیاء کا کردار کیسے ہوتا ہے، اولیاء کے اللہ تعالیٰ نے کیسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان فرماتا جا رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس چیز پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں آنے والے اور پوری دنیا میں بابا فرید اور اولیاء سے محبت کرنے والوں، ان اولیاء اللہ کا اصل مقصد سننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ صرف شان اور کرامتیں سن کے نعرے نہیں لگانا، بلکہ تمہیں یہ سننا ہے کہ ان اولیاء کا کردار کیا تھا، ان اولیاء کا مقصد حیات کیا تھا۔ خالی کرامتیں سن کے نعرے نہیں لگانے، خالی منقبت سن کے جھوم جھوم کے بابا کر کے ویلے نہیں کرنی، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی مقصد حیات کو سمجھا جائے، ان اولیاء کی تعلیمات کی طرف غور کیا جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بابا فرید کے مزار پر آ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بابا فرید کی تعلیمات کے بارے میں پتا ہوگا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ روکو اور بتاؤ کہ بتاؤ بابا فرید کی تعلیمات کیا ہے؟ بابا فرید کے کچھ 4 اقوال سنا دو محبت الہی کے بارے میں، بابا فرید کے کچھ 4 اقوال سنا دو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، بابا فرید کی کچھ 4 باتیں بتا دو کہ انہوں نے اپنے سے محبت کرنے والے کو زندگی گزارنے کا کیا درس دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ہزاروں لوگوں میں سے کتنے ہیں جن کو روک کے پوچھا جائے کہ بتاؤ بابا فرید عبادت کیسے کرتے تھے، بتاؤ بابا فرید تعلیمات کیا دیتے تھے، بتاؤ جب بابا فرید اپنے مریدین میں بیٹھتے تھے تو درس کیا دیتے تھے، اگر کوئی ان میں سے 4 باتیں بھی نہ بتا سکے، بابا فرید کی اخلاقیات کیسی تھی، بابا فرید کا علم کیا تھا، بابا فرید کی کتابوں میں باتیں کیا لکھی ہیں، کس کتاب سے بابا فرید کے اقوال پڑھتے ہو، کس طرح بابا فرید نے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، اگر اس میں سے ایک بات بھی نہ آتی ہو اور خالی حق فرید یا فرید کہہ کے چلے جاؤ تو سمجھتے ہو کہ کما حق کو تمہیں فیضان ملے گا۔ مزار پہ آنے کی برکت اپنی جگہ صاحب ایمان کے لیے، لیکن کما حق کو فیضان نہیں ملے گا جب تک زندگی گزارنے کا طریقہ ویسے نہیں کرتے جیسا بابا فرید بتا کے گئے ہیں۔ بتاؤ، حضرت داتا علی حجویری سلطان الاولیاء حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کشف المعجوب کا مطالعہ کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کشف المعجوب سے 4 سطریں بھی یاد کی ہوں گی؟ کتنے لوگ ہیں جو بابا حضرت داتا علی حجویری کے مزار میں جاتے ہوئے واپسی پہ جہاں پھول لے کے آتے ہیں، لنگر لے کے آتے ہیں، وہاں کشف المعجوب بھی لے کے آتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہوگا بابا فرید نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں؟ اگر تو اب داتا صاحب نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے سکھائے ہیں؟ اگر تمہیں داتا صاحب کے مزار پہ جاتے زندگی گزر گئی، لیکن داتا صاحب کی ایک بات بھی نہیں پتا کہ انہوں نے زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ بتایا، بابا فرید کے مزار پہ ہر سال آتے ہو لیکن ایک بات بھی نہیں پتا کہ بابا فرید نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، اللہ کی بندگی کے کیا طریقے اور سلیقے
سکھائے ہیں تو پھر یہ یاد رکھنا کما حق ہو تمہیں فیضان نہیں مل سکتا۔ ان اولیاء نے زندگی اس لیے نہیں گزاری کہ پھر بعد میں قیامت تک بس لوگ مزار پہ آ کے حاضری دے کے جاتے رہے۔ ان اولیاء کا مقصد حیات یہ نہیں تھا کہ ہر سال لوگ آئیں چادر چڑھا کے چلے جائیں اور قرض پورا ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ ان اولیاء کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے۔ ان اولیاء کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کی اس طرح ان کا ماننے والا اللہ کی بندگی کرے۔ جو انہوں نے علم دین کی شمع روشن کی اس کو ان کی کتابوں سے پڑھے۔ جو انہوں نے راہ سلوک پہ چلنے کے طریقے سکھائے اس تصوف پہ چلنے کے طریقوں کو بندہ ان کی کتابوں سے پڑھے، پھر عمل کرے، پھر مزار پہ آئے اور عمل کرنے کی نیت سے جائے، پھر مزار پہ آئے اور عمل کرنے کی نیت سے لے کے جائے۔ یاد رکھنا تصوف کے بارے میں بڑے بڑے امہات الکتب میں تصوف کی موجود ہے کہ تصوف کچھ کہنے کا نہیں، تصوف کچھ کرنے کا نام ہے۔ تصوف صرف درشنی پہلوانی کا نام نہیں ہے، تصوف عمل کرنے اور کردار اپنانے کا نام ہے۔ اگر چاہتے ہو بابا فرید کا فیضان ملے، اگر چاہتے ہو خواجہ اجمیری کا فیضان ملے، اگر چاہتے ہو مجدد الفسانی کا فیضان ملے، اگر چاہتے ہو غوث اعظم کا فیضان ملے، اگر ان بزرگان دین کا فیضان چاہتے ہو تو خالی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا۔ آج اس سے نیت کر کے جاؤ، اگلے عرس تک میں نے بابا فرید کے تمام اقوال کو پڑھ کے آنا ہے، اگلے عرس میں آنا ہے تو بابا فرید کی تعلیمات کو پڑھ کے آنا ہے۔ جس طرح یہ اللہ کی بندگی کرتے تھے میں نے بھی ویسے بندگی کرنی ہے۔ جس طرح ان کے اخلاق اور کردار اعلیٰ تھا اس طرح میں نے بھی اخلاق اور کردار اعلیٰ کرنا ہے۔ جس طرح یہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے میں نے بھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ فرید کا دین کے مزار پہ آنے والا تب کامل فیضان لے کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ان اولیاء کا مقصد حیات یہ تھا۔ کیا یہی ہے ان ولیوں سے محبت کہ بس نعرہ لگا کے چلے جاؤ اور مزار پہ چادر چڑھا کے چلے جاؤ، باقی کوئی کردار نہیں اپنانا؟ کیا یہی ہے ان اولیاء سے تعلق کا حق؟ یاد رکھنا یہ بات فقط آپ کی خود ساختہ تصوف کی تعریف ہو سکتی ہے کہ بس مزار پہ آ جاؤ نعرہ لگا کے چلے جاؤ تو حق ادا ہو گیا۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کا ارادہ کرو۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم بابا فرید کو تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن بابا فرید کی ایک نہیں مانتے، ہم داتا صاحب کو تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن داتا صاحب کی ایک نہیں مانتے۔ اگر ان کو مانتے ہو تو ان کی بھی مانو اور ان کی ایک ایک بات قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 شان بیان فرمائی صوفیاء کی، 3 اوصاف بیان فرمائے اپنے ولیوں کے۔ فرمایا رحمان کے بندے زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب یہ جاہلوں سے کلام کرتے ہیں تو الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر جاہل ان سے بحث کرے، اگر جاہل ان سے کلام کرے تو یہ اس کے ساتھ الجھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی راتیں سجود و قیام میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز گزرتی ہیں، ان کی راتیں سجدوں کے نور سے منور ہوتی ہیں، ان کی راتوں میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، ان کی راتیں اللہ کے آگے آنسوں کو بہاتے تہجد کے مسلوں پہ گزرا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ولیوں کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ ان کے دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتے ہیں، ان کے دل غریبوں کی مدد میں گزرتے ہیں، ان کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس طرح گزرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ ان کے دن اس طرح گزرتے ہیں کہ دن کو اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، سارا دن اللہ کے ڈر اور محبت میں گزارتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ان کے دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ قرآن کا بیان کرتے ہیں، ان کا دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ حدیث مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، ان کے دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ لے کے آتے ہیں۔ ان کے دن ایسے گزرتے ہیں کہ یہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو بھر دیتے ہیں۔ اور پھر کہا جب رات ہوتی ہے، جب رات گہری ہوتی ہے، جب رات کے اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں، لوگ بستروں پہ جاتے ہیں، بستر چھوڑ کے مصلے پہ آ جاتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں نیند سے بھری ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کو سجدے کر کے مراتے ہیں جس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ کہا یہ ہمارے ولی ہوتے ہیں، یہ ولیوں کی پہچان ہے۔ اب یہ پہچان خالی سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ پہچان خالی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پہچان خالی بلے بلے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہچان اس لیے بتائی گئی تھا کہ جو ان اولیاء سے محبت کرنا چاہتا ہے ان کے رستے پہ چلے اور ویسے زندگی گزارے جیسے زندگی یہ گزار کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پہلے فرمایا اس میں کہ ولی حقوق العباد میں کامل ہوتا ہے اور حقوق اللہ میں بھی کامل ہوتا ہے، اور اس سے جو سب سے مین
بات سمجھ آتی ہے، جو سب سے مین نقطہ اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ حقوق اللہ میں بھی کامل ہوتے ہیں اور حقوق العباد میں بھی کامل ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق اچھا رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ حاجی عبدالرؤف صاحب نے ہمارے خواجہ غریب نواز کے نام پہ جو اپنا وہ بنایا ہے، ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہے، یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جہاں لوگوں کو اللہ کی محبت سے برتے ہیں، وہیں غرباء اور مساکین کی مدد کا پیغام اولیاء کا جو ہے وہ اہم ترین پیغام ہوتا ہے۔ صاحب عرض حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ کو راضی کیسے کرو؟ کہا بھوکوں کو کھانا کھلا دو، جن کا دنیا میں دکھ ہے تم ان کا دکھ دور کرو، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ بابا فرید فرماتے ہیں دنیا میں پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دنیا میں غم زدہ لوگ ڈھونڈو اور ان کو خوش کرو، اللہ دنیا و آخرت میں تمہیں خوش کر ڈالے گا۔ ان کے خلوتیں جو ہیں وہ عبادت میں ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی قرآن بتا رہا ہے خلوتیں عبادت میں ہوتی ہیں، اور جلوتیں جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں، جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے اپنی گفتگو میں، نہ میں نے نعرہ لگوانا ہے، نہ مجھے آپ کا ایسا چاہیے کہ ہاتھ کو اٹھا لیجئے۔ ہمارے ہاں ماحول اس کو نہیں کہا جاتا کہ ہاتھ اٹھ جائیں اور شور شرابہ ہو جائے، الحمدللہ مجھے اس کے لیے کوئی جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابھی مجمع کو بولوں ہاتھ اٹھائے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا لے گا، مجھے اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ماحول بنانے کی تعریف یہ نہیں ہے کہ دھڑم دھڑکتا ہو جائے، ہمارے ہاں ماحول بنانے کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جلتا ایسی ہو جائے کہ مجمع کا ہاتھ ادھر جا رہے ہیں اور سر ادھر جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ماحول بننا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے دل کا ماحول بدل جائے، کسی کے روح کی پاک ہو جائے، کسی کا اندر اس طرح بدل جائے کہ اس کا دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اولیاء اللہ کی اطاعت میں قرآن و سنت کی محبت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے۔ بڑے غور سے سنیے گا، اگر آپ صاحب عرس حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خالی شاعریاں سنا کر لوگوں کو اکٹھا کیا نہیں، وہ اشعار سنانا، ان بزرگان دین کے اشعار نے لوگوں کو کافروں کو مسلمان کیا ہے، ان بزرگان دین کے کلاموں نے اور اشعار نے بدعقیدہ لوگوں کے عقیدے درست کیے ہیں، ان بزرگان دین کے اشعار نے جو ہے وہ حقیقت یہ باتیں موجود ہیں کہ آج بھی کافر ان کے کلام پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا انہوں نے خالی شعر و شاعری کی؟ نہیں، بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھو تو انہوں نے ساری زندگی جب اس خطے میں تشریف لائے تو اس کا نام زودت تھا، یہ جو ہے وہ کفار کی وادی تھی، یہ مشرکین کی وادی تھی۔ آپ نے اس کو اپنی تبلیغ کے ذریعے، آپ نے اس کو اپنے درس قرآن کے ذریعے، آپ نے اس کو اپنے درس حدیث کے ذریعے، آپ نے اس کو اپنے تزکیہ اپنے دست تصوف کے ذریعے پاک قتل بنا ڈالا۔ آپ نے یہاں سے کفر و نفاق کو دور کیا، آپ نے یہاں پر قرآن و سنت کا درس دیا، آپ نے یہاں پر درس قرآن دیا، درس حدیث دیے، آپ سید عالم دین تھے، آپ نے یہاں پر اس طرح دین کی خدمت کی کہ لوگ آپ کا بیان سن کے مسلمان ہوتے رہے۔ حضرت بابا فرید نے یہاں تبلیغ کر کے غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ حضرت بابا فرید کی سیرت مبارکہ کو سنو، حضرت بابا فرید نے یہاں مشرک جو شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو عقیدہ توحید سکھایا، ان کو نور ایمان ان کی وجہ سے میسر ہوا۔ حضرت بابا فرید نے یہاں لوگوں کو داخل اسلام کیا، یہاں جہالت اور گمراہی پھیلی ہوئی تھی، حضرت بابا فرید نے یہاں علم دین کی شمع کو روشن کیا۔ حضرت بابا فرید نے جیسے میں نے بتایا صرف شاعری نہیں کی، شاعری پڑھو آپ کی ضرور پڑھو، شاعری سنو آپ کی ضرور سنو، لیکن آپ کی یہ خدمات کون سنے گا اور ان کو کون اپنائے گا؟ یہ سننا تم پر لازم ہے اور تمہارا ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ حضرت بابا فرید، میں نقشبندی ہوں، میں مجددی ہوں، میں حضرت خواجہ عبدالکریم کا مرید ہوں، میں امام ربانی مجدد القسانی کا مرید ہوں۔ یہاں یقیناً حضرت خواجہ عبدالکریم کے سلسلے کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو۔ یقیناً یہاں پر جو عیدگاہ شریف سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیونکہ میں اس پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہاں پر ہم نے یہ درس نہیں دیا؟ نہیں چکیجئے، کیا سلسلے کی تعلیمات کی بنیادی تعلیم یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی یہ نہیں کہ کوئی کسی اور سلسلے کا ہے، جہاں سے بھی قرآن و سنت کا درس ملے اس کو معتبر سمجھا جائے، جہاں سے بھی تقویٰ کا درس ملے اس کو معتبر سمجھا جائے، جہاں سے بھی شریعت کا درس ملے اس کو معتبر سمجھا جائے۔ یہ سلسلے کوئی مختلف رستے نہیں ہیں، یہ مختلف رستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے، گنبد خضرا ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی مجددی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، جو بھی کسی سلسلہ حق پر ہے، رستے مختلف ضرور ہو سکتے ہیں، منزل سب کی ایک ہے، وہ
مدینہ منورہ اور گنبد خضرا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جتنے صوفیاں ہیں ان کا بنیادی درس یہ ہے، ان کا بنیادی درس یہ ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لو تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ظاہر و باطن کو شریعت مصطفیٰ کے تابع کیا جائے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت بابا فرید کا فیضان تب تک نہیں مل سکتا، مجدد الوصانی کا فیضان تب تک نہیں مل سکتا، غوث اعظم کا فیضان تب تک نہیں مل سکتا، حضرت خواجہ اجمیری کا فیضان تب تک نہیں مل سکتا جب تم شریعت مصطفیٰ کو اپنا نہیں لیتے۔ خالی مزار پہ آ کے چادر چڑھا دینا کافی نہیں ہے، اس کی برکت اپنی جگہ مزار پہ حاضری کی ہے اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق حاضری دی جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ان اولیاء کا مقصد فیضان صرف مزار پہ چادر چڑھانے سے نہیں مل جائے گا، ان کا فیضان صرف لنگر کی 2 دیگیں چڑھانے سے نہیں مل جائے گا، ان کا فیضان صرف 11ویں یا 6ٹی منانے سے نہیں ملے گا، ان کا فیضان تب ملے گا جب تم ان کے کردار کو پڑھو گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ ان باتوں پر ذوق کم آتا ہے مجھے پتا ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کو زندگی کا حصہ بناؤ گے تو یہ حاصل ہوگا جو ان بزرگان دین کا مطلب ہے۔ اس اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا تھا۔ حضرت بابا فرید دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت بابا فرید نے کئی سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ جب حضرت بختیار کاکی کو دیکھا، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا تو فقہ کی کتاب النافع پڑھ رہے تھے۔ حضرت بختیار کاکی نے پوچھا فرید الدین کیا پڑھ رہے ہو ملتان میں؟ کہا کہ حضور کتاب النافع پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نفع بھی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ حضرت بابا فرید سمجھ گئے کہ یہاں سوال کچھ اور ہے۔ کہا حضرت مجھے میرا نفع آپ کی نگاہوں میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے تعلیم مکمل کرو پھر میرے پاس آنا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، آج اگر کوئی علماء ہو، میں علماء اصول کی بات نہیں کر رہا، میں بدعقیدہ کی بات نہیں کر رہا، میں صحیح العقیدہ اہل سنہ مسلک حق اہل سنہ و جماعت کے علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کوئی علماء حق ہو، کوئی مسلم ہو، وہ اصلاح کر رہے ہو، گناہوں کے انجام بتا رہے ہو، عذاب الہی کے بارے میں بتا رہے ہو، فکر آخرت کے بارے میں بتا رہے ہو، عذاب قبر کے بارے میں بتا رہے ہو، شریعت کی نافرمانی پہ فتویٰ بیان کر رہے ہو، شریعت کے تاریخ پر فتویٰ صادر کر رہے ہو، فتویٰ بیان کر رہے ہو، اللہ کی توحید کے بارے میں بتا رہے ہو، شرک کی نفی کر رہے ہو، عقائد باطلہ کی تمیز کر رہے ہو، میں نے بتایا شریعت کے معاملے میں نازک مزاج رکھتے ہو اور شریعت کے خلاف ورزی پر فتویٰ بیان کر رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ صوفی نہیں، یہ مولویت ہے۔ اور بھائی اگر توحید بیان کرنا مولویت ہے، اگر عذاب کے بارے میں بتانا مولویت ہے، اگر جو ہے وہ تم اس کو مولویت نیگیٹو سینس میں کہہ رہے ہو، اگر تمہاری نیت نیگیٹو سینس میں ہے کہ اگر کوئی عذاب کے بارے میں بتا رہا ہے، شریعت کی خلاف ورزی پہ فتویٰ بتا رہا ہے، اگر کہہ رہے ہو یہ صوفی نہیں ہے مولویت ہے، تو ساری زندگی داتا صاحب نے یہ کام کیا ہے، ساری زندگی خواجہ غریب نواز نے یہ کام کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم نے یہ کام کیا ہے، ساری زندگی بابا فرید نے یہ کام کیا ہے، ساری زندگی مجدد الوصانی نے یہ کام کیا ہے۔ یاد رکھنا یہی تو کام ہے اللہ والوں کا کہ لوگوں کو دنیا سے توڑے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑتے چلے جائیں۔ شریعت مصطفیٰ کو خود بھی اپلائے ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کو بھی شریعت مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہے کہ اللہ والوں کا کام، یہی پہچان ہے اللہ والوں کی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے جس کو اللہ کے بارے میں کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ اللہ کے ساتھ کیسے جوڑے گا؟ آج کل ہم نے فقیری اور درویشی کے بھی اپنے معیار خود بنا لیے ہیں۔ جو کوئی کام کر کے دکھاتے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے، جو کوئی دنیاوی غرض دور کر کے دکھاتے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے، جو کوئی دنیاوی مرض دور کر کے دکھاتے ہم کہتے ہیں اس سے بڑا ولی تو کوئی ہو نہیں سکتا، جو کوئی مریدوں کا حلقہ بہت بڑا رکھتا ہو ہم کہتے ہیں مرید بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا مطلب اس سے کامل ولی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ جو ان مادی وسائل کے ذریعے آپ کی آنکھوں کے آگے آتا ہے آپ اس کو اتنا بڑا ولی مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب داتا صاحب سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، صوفی کون ہے، آپ نے فرمایا تصوف جبہ و دستار کا نام نہیں ہے، تصوف علوم ظاہر میں سے کسی خاص ڈگری کا نام ہی نہیں ہے، تصوف خاص اوراد میں سے کسی ورد وظیفے کا نام بھی نہیں ہے، تصوف کسی خاص وضع قضا کا نام بھی نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت علی حجویری یہ بتائیے پھر تصوف ہے کیا؟ آپ نے فرمایا صوفی وہ ہے جو رہے مخلوق میں اپنے دل میں بھی صرف اللہ کو بسائے ہو اور جو اس کے ساتھ بیٹھے وہ اس کے دل کو اللہ سے جوڑ ڈالے۔ امام الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بدن کو اس کے قریب کر جو تیرے دل کو اللہ کے قریب کر دیا کرے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے قریب کر دے. اب جس کو اللہ کے دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، جس کو یہی نہیں پتا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہے، ذرا کبھی پیر و مرشد سے جہاں یہ سوال کرتے ہو کہ حضور کوئی دعا کر دے، جہاں پیر و مرشد سے یہ سوال کرتے ہو کہ حضور دم کر دے، وہاں کبھی پیر و مرشد سے یہ بھی کہا کرو نا کہ عقیدہ توحید بتا دے، عقیدہ توحید سکھا دے، عقیدہ توحید کے تقاضے سکھا دے، عقیدہ توحید کیا ہے یہ بتا دے. جس کو عقیدہ توحید کا ہی نہیں پتا وہ اللہ کے ساتھ تمہیں کیسے جوڑے گا؟ جس کو خود اللہ کے بارے میں نہیں پتا وہ اللہ کے ساتھ جوڑے گا کیا؟ اہل سنہ و جماعت ایسے جاہل لوگوں کی پیروی نہیں کرتے. اہل سنہ و جماعت ایسے ولیوں کی پیروی کرتے ہیں جو جن کے ساتھ جڑے اس کو شریعت اور گالی اور بات کی علوم سے بڑھ ڈالا. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر مجھے کوئی کہے بھائی جہاز کی پبلسٹی تم نے کرنی ہے، تم نے جہاز اڑا کے بتانا ہے کہ یہ نیا جہاز ہے کیسے اڑتا ہے، پھر تم نے آگے آگے کیمرہ لگا کے بیٹھنا ہے اور اس جہاز کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اس کی رفتار ایسی ہے، یہ باقی جہازوں سے ایسے مختلف ہے، اور پھر اڑا کے دکھانا ہے. تو میں نے تو پہلے دن اس کی کمپنی کا ستیہ ناش کر دینا ہے نا، اس کی کمپنی کو بیڑا غرق کر دینا ہے، کیونکہ مجھے جہاز میں بیٹھنا آتا ہے، ٹکٹ خریدنا آتا ہے، جہاز کیسے اڑتا ہے یہ نہیں پتا، جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے یہ نہیں پتا، اس کی مشینری کیا ہوتی ہے یہ نہیں پتا. تو جب پتا ہی نہیں ہے تو اگلے کو کیا بتاؤں گا؟ اسی طرح جس کو اللہ کے بارے میں خود کچھ نہیں پتا، جس کو خود اللہ کی معرفت نہیں ہے، جس کو عقیدہ توحید کے بنیادی تقاضے نہیں پتا، وہ تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑے گا نہیں. اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ولی وہ ہے جو اللہ کے دین کا مطالعہ کرے اور پھر لوگوں کے دلوں میں بسایا. سمجھ آگئی؟ کیا ولایت صرف درشن کا نام ہے کہ آؤ درشن کرو حضرت کے اور چلے جاؤ؟ نہیں. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جس کی گفتگو سنو تو نیکیوں کا اضافہ ہو، اور جس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آنے لگ پڑے. اللہ اکبر. بڑے غور سے سن لینا. یہ جو علم دین سے خود دور ہوتے ہیں اور پھر جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہوا ہوتا ہے ان علماء حق کو بھی زاہد خوش کہہ کے پیچھے کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں لگے گی، یہ تو عمل کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ تو عقیدوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو محنت و مشقت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کتابوں سے پینے والے ہیں. کتابوں سے پینے والا اور ہے اور نکاحوں سے پینے والا اور ہے. میں نے کہا علم نظر سے کوئی انکار نہیں ہے، نکاحوں کے علم سے کوئی انکار نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کے علم نظر سے انکار کرنے والا سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ علم نظر سے ہمیں انکار نہیں ہے. ہم خود اولیاء کے غلام ہیں، ہم خود صوفیاء کے مرید ہیں، ہم خود جو ہے وہ اولیاء کے مزارات پہ حاضری دینے والے ہیں. یونس قادری صاحب مجھے اچھا لگا کہ نکابت کے لیے آپ ہیں، یاد رکھیے گا. اور یہاں پر اور بھی حضرات بیٹھے ہیں، حضرت تشریف فرما ہے، روشن چہرے والے لوگ بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. ہمیں علم نظر سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ علم کتاب والے کیا جانے کہ علم نظر کیا ہے. علم نظر اور ہے اور علم کتاب اور ہے. میں کہتا ہوں پھر داتا صاحب کو علم کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر غوث اعظم کو علم کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت خواجہ غریب نواز کو علم کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بابا فرید کو علم کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چاروں نام جو میں نے لیے، شیخ احمد سرہندی فاروقی کو لے لو، یہ جتنے یہ بزرگان دین ہیں، جہاں یہ اللہ کی کامل ولی ہیں وہیں اللہ کے دین کو پڑھنے والے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو جاننے والے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو اور کتابوں کو آخری دن تک پڑھنے والے ہیں. اب بتائیے اگر علم نظر کے ساتھ علم کتاب ضروری نہیں ہے پھر یہ کیسے پڑھتے تھے، یہ کیوں پڑھتے تھے؟ اور بھائی غور سے سنو، پہلے تم علم کتاب پڑھو گے، پہلے قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، ان صوفیاء کی کتابیں پڑھو گے، اللہ کو جانو گے، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اس کو جانو گے. یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے. پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ گے، پھر ایک مقام آئے گا کہ تم اس منزل پہ پہنچو گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تمہیں یہ منزل دے دے گا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتایا آپ کتاب نہ پہ پڑھے تو اسی وقت کتاب کو بند کیا. حضرت بختیار کاوی نے کہا آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نہیں جاؤں، پہلے علم حاصل کرو. اور جن کے مزار پہ ہم حاضر ہیں حضرت بابا فرید، جب ان کے پاس ان کے مرید صادق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مدرسے میں پڑھ رہے تھے. کہا کہ حضرت اب مدرسے واپس نہیں جانا، اب آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، درویش کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. خالی روٹیاں پھاڑو مزاروں میں بیٹھ کے، خالی جو ہے وہ محفل سما میں یا محفل نعت میں شریک ہو جاؤ، خالی مزار پہ چادر چڑھا دو اور کہو ہم درویش ہیں.
बाबा फरीद फरमाते हैं मेरा दरवेश के लिए दीन का इल्म रखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल किसी मकतब में जाकर लगा लो या 8 साल मकतब में जाकर लगा लो, लेकिन जिन्होंने लगाए हैं उनसे सीख तो सकते हो ना, बाबा फरीद की किताबों को पढ़ तो सकते हो ना। तुम्हें वुजू करना सही से आता नहीं है, नमाज पढ़नी सही से आती ना हो, तुम्हें दीन के शरीयत के बुनियादी मसाइल ना पता हो, तुम्हें शिर्क की तारीफ ना पता हो, तुम्हें अकीदा तौहीद की तारीफ ना पता हो, तुम्हें औलिया अल्लाह का मकसद ना पता हो, तुम्हें शरीयत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारने हैं उसके बुनियादी असूल पता ना हो, और कहो कि मुझ पर रंग चढ़ गया, मैं रंगा हुआ हूं, तुम पर रंग जरूर चढ़ा है लेकिन किसी बातिल रंग का रंग चढ़ा है। अगर बाबा फरीद का रंग चढ़ा तो ये सिफ़त अल्लाह है, ये अल्लाह का रंग है, ये चढ़ोगा तो तुम पे अल्लाह की वलायत तुम्हारे किरदार और अफ़आल और चेहरे पे नजर आने लग पड़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद फैजान आलिया मोहम्मदिया इनका शरीफ। अब बड़े गौर से सुन लीजिए, बड़े गौर से मेरी बात को सुनना है। हज़रत बाबा फरीद के उर्स पे आने वालों मैंने बताया कि अल्लाह ने 3 औसाफ बयान किए अपने वलियों को। पहले कहा कि रहमान के बंदे जमीन पे जो है वो नरमी से चलते हैं। मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ नरमी से चलने से मुराद ये है कि वही जो इंकिसारी का पैकर होते हैं, वही जो इंकिसारी को अपना लेते हैं। ये वली की पहचान है कि वो आजिज़ होता है, इस जो इंकिसारी को अपना लेते हैं, उनमें अतदाल और बयान रवी होता है, वो उसका इख्तियार करते हैं। कहा अल्लाहु अकबर। मगर यहाँ पर आप कुरान की शान को देखिए, कुरान फरमाता है, क्या खूब अस्लूब है कुरान का बयान, क्या खूब अस्लूब है कुरान है, क्या खूब बयान करता है कुरान इसको। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे जमीन पे नरमी से चलते हैं, यानी इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह का वली होगा ना, बड़े गौर से सुनना भाई, जो अल्लाह का वली होगा उसको फकत देखने से ही अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितनी आजिज़ी और इंकिसारी है। उसकी बुजुर्गी का अंदाजा उसकी देखने से हो जाएगा। दुनिया के नजदीक बुजुर्गी का अंदाज जो होगा कि जितना आकड़ के चल रहा है वो उतना बड़ा बुजुर्ग है, लेकिन सूफिया के हाथ और जितना झुक के चल रहा है वो उतना बड़ा बुजुर्ग है। कहा इनको देखने से उनकी आजिज़ी और बुजुर्गी का अंदाजा हो जाएगा, वो झुक के चल रहे होंगे। जिस तरह मुतकब्बिर इंसान को देख के उसके चाल चलन से पता चल जाता है ना इसमें तकब्बुर कितना ज्यादा है, उसी तरह अगर अल्लाह के वली को देखोगे तो उसके चाल चलन से ही उसकी आजिज़ी और इंकिसारी नजर आएगी। अल्लाह का वली कभी अकड़ के नहीं चलेगा, अल्लाह का वली हमेशा झुक के चलेगा। अल्लाह का वली की पहचान ये होगी कि उसमें आजिज़ी होगी। सलाम ने इरशाद फरमाया, जब पहचान पूछी गई कि अल्लाह के वली की पहचान क्या है, जो उसको देखेगा उसको अल्लाह याद आ जाएगा। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, मुझे आपकी तवज्जो दरकार है, बहुत ज्यादा तवज्जो दरकार है, आपकी पूरी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, अल्लाह का वली को देख के अल्लाह कैसे याद आएगा? वो तो इंसान है, हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह आंखें हैं, हमारी तरह चेहरा है, हमारी तरह दिखता है। क्या खाली यहाँ बैज लगा ले अल्लाह लिख के तो अल्लाह याद आ जाएगा? अल्लाह का वली को देख के अल्लाह कैसे याद आएगा? एक बंदे को देख के खुदा कैसे याद आएगा? अल्लाह का वली को देख के अल्लाह कैसे याद आएगा? यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका जवाब ये है कि उसके अंदर अल्लाह की अताअत, उसके अंदर रसूलुल्लाह की इत्तबा जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसको देख के अल्लाह याद आएगा। अल्लाह के वली की आजिज़ी और इंकिसारी देख के अल्लाह याद आएगा। अल्लाह का वली तकब्बुर को छोड़े होगा ये देख के अल्लाह याद आएगा। ये गौर से सुन लेना, लोग कहते हैं हमारे हजरत का चेहरा बहुत सफेद है, देखो अल्लाह याद आता है। याद रखना, याद रखना, अल्लाह के वली को देख के अल्लाह कैसे याद आएगा इसकी मयार क्या होगा? बड़े गौर से सुन लेना, उसके चेहरे का नूर देख के अल्लाह याद आएगा, उसके किरदार की पाकीज़गी देख के अल्लाह याद आएगा, उसका खौफ खुदा देख के अल्लाह याद आएगा, उसके आमाल को देख के अल्लाह याद आएगा, उसके सजदों पे पेशानी पे सजदों का नूर देख के अल्लाह याद आएगा, उसकी जुबान पे हर वक्त दरूद और सलाम देख के अल्लाह याद आएगा, उसको हमेशा गुनाहों से दूर देख के अल्लाह याद आएगा, उसको हमेशा अताअत इलाही में मसरूफ देख के अल्लाह याद आएगा। कभी उसकी इबादत और रियाजत से अल्लाह याद आएगा, कभी उसकी आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह याद आएगा, कभी उसके अखलाक की बुलंदी को देख के अल्लाह याद आएगा, कभी उसके इश्क इलाही और इश्क रसूल की कैफियत को देख के अल्लाह याद आएगा। नाले में आने वालों, कभी उसकी मारफत इलाही को देख के अल्लाह याद आएगा, कभी उसकी मजालिस जिक्र पे बैठ के अल्लाह याद आएगा, कभी उसके इल्म और हिकमत को सुन के अल्लाह याद आएगा, कभी वो दर्स
قرآن دے گا تب اللہ یاد آئے گا، کبھی وہ درس حدیث دے گا تب اللہ یاد آئے گا، کبھی وہ شریعت سکھاتا نظر آئے گا تب اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کے عمل میں سنت کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا۔ سن لو، اللہ یاد آنے کا معیار یہ ہے جو جتنا رسول اللہ کی سنت کو تھامے ہوگا وہ اتنا اللہ کا بڑا ولی ہوگا، اور اس میں اتنی سنت دیکھ کے اللہ یاد آنے لگ پڑے گا۔ ہر معاملے میں ولایت کی بنیاد شریعت ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ منجن بیچتا نظر آئے گا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، پھر تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر تمہیں شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہاں سے سب کچھ تمہیں بخشا کشایا مل جائے گا۔ یاد رکھنا وہ خود بھی گمراہ، اس کی ماننے والے بھی گمراہ، اس کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ، اس کے راستے پہ چلنے والے بھی گمراہ۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ پہ استقامت سے قائم ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ اس کو بھی اس راستے پہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ متکبر انسان ولی نہیں ہو سکتا، متکبر انسان اکڑ کے چلتا ہے۔ تکبر کی تعریف امام راغب اصفہانی کیا کرتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر جانے۔ متکبر انسان سلام میں پہل نہیں کرتا، متکبر انسان ہر حال میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔ محدثین یہاں حدیث نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ حق کو جھٹلانے کا نام ہے، اور اپنے آپ کے مقابلے میں لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کہا جب کوئی مسلم ہے، جب وہ جانتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی متکبر ہے، جب وہ یہ جانتا ہے کہ تکبر کرنا، متکبر ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے، پھر جب وہ خود تکبر کرے گا تو وہ حق کو جھٹلا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کہا کہ تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے، کبھی تکبر نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے اور یہ تصوف کا بنیادی درس ہے، میرے آقا علم، میرے ہادی اور رہنما، میرے مرشد گرامی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی بڑی سے بڑی عبادت بھی کرنا اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک روحانی امراض میں مبتلا ہے۔ جب تک اس کو کوئی روحانی بیماری ہوگی نا، بڑی سے بڑی عبادت کر لے تو مجدد الفسانی کہتے ہیں وہ اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ روحانی بیماری کا علاج نہیں کر لیتا۔ اور امام ربانی فرماتے ہیں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ روحانی امراض کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے۔ انسان عاجزی اختیار کرے گا، اس کی روحانی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو بخل و تکبر کرتا ہے اور بلند و بالا کو بھول جاتا ہے، جو یہ بھول جاتا ہے اللہ بڑا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سب سے برا ہے جو ظلم کرتا ہے اور جبار کو بھول جاتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس جبار عز و جل کے سامنے جلد پیش ہونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو غافل رہتا ہے، گناہوں میں مصروف رہتا ہے اور آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے، اور قبرستانوں میں بڑھتی ہوئی قبروں کی تعداد کو وہ سیدھا قبروں کو بھول جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ والا وہ ہے جو عاجزی کرتا ہے اپنی آخرت کی، گویا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فکر کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کے گول اسلامی قید خانے میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں لوگ ان کو پیروں تلے رونتے چلے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اہل جنت کی، اہل جہنم کی پیپ ان تکبر کرنے والوں کو پلائے جائیں گے۔ اندازہ کر لو کتنا برا مقام ہے تکبر کرنے والوں کا۔ میری عادت ہے وقت سے پہلے بات کو ختم کرنا، 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ مجھے بھرپور آپ کی توجہ درکار ہے، بھرپور توجہ آپ کی درکار ہے۔ نہ داد درکار ہوتی ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں، نہ امداد درکار ہوتی ہے، مجھے توجہ درکار ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی، اگر میں بھی اصلاح کر لوں اور لوگ بھی اصلاح کر لیں تو ہمارے لیے دنیا آخرت میں بھلائی کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھرپور توجہ رکھیے گا۔ یہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ 7 اسباب نقل کرتے ہیں تکبر کے آنے کے، اور کہتے ہیں کہ اگر صوفی بننا چاہتے ہو تو تکبر سے بچنا ہوگا۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے، یہاں بیٹھے ہوں یا پوری دنیا میں سن رہے ہوں کیوں کی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں
کہ 7 بہترین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے تکبر کی وجہ سے. 7 ایسی چیزیں جو بہترین ہیں، جو عمل انسان کر رہا ہوتا ہے وہ ضائع ہو کے انسان کی دائمی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے تکبر کی وجہ سے. اللہ اکبر. فرمایا ایک علم کا تکبر. علم ویسے نور ہے. اگر علم دین کو حاصل کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو علم کے رستے پہ چلتا ہے اللہ جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جو مدرسوں میں طلباء پڑھتے ہیں اگر وہ یہ بیان سن رہے ہیں، یقیناً سن رہے ہوں گے اور سنیں گے، تو وہ سنیں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدرسے پڑھنے کی خاطر، علم دین پڑھنے کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، اپنے مدرسے اپنے مکتب تک جاتا ہے، اس کے گھر سے لے کے اس کے مکتب تک فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کے علم کی سیاہی کو ایک طرف رکھا جائے گا اور شہداء کے خون کو ایک طرف رکھا جائے گا. حضور فرماتے ہیں علماء کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہداء کے خون کے غالب آ جائے گا. شہداء کے خون پہ غالب آ جائے گی علماء کے علم کی سیاہی. یہ مقام ہے علم حاصل کرنے والا. لیکن اگر اسی علم میں تکبر آ جائے تو حضور فرماتے ہیں معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں علم کی آفت تکبر ہے. اگر علم عاجزی میں پڑھو گے تو وہ نور بن جائے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث بنا دے گا. لیکن اگر اسی علم کو پڑھ کر تکبر آ گیا تو وہ تمہاری دائمی ہلاکت کا باعث بن جائے گا. علم کی وجہ سے تکبر نہ ہو. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگوں متکبر عالم نہ بننا کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس علم کی اچھی جہالت ہے جو علم تمہیں تکبر میں مبتلا کر دے یا متکبر بنا دے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان العلوم میں نقل کرتے ہیں امام غزالی. حضرت حذیفہ نے کہا نماز پڑھائی، سلام پڑھا، کہا لوگوں اگلی نماز سے کوئی اور امام ڈھونڈ لو. کہا حضرت یہاں آپ سے بہتر امام کون ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں امامت نہیں کرانا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں یہاں سب سے بہتر ہوں اس لیے مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا ہے. جو جتنا علم پڑھتا جائے گا اس میں اتنی عاجزی آتی چلی جائے گی. یاد رکھنا علم جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ عاجزی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر عبادت کا تکبر، اعمال کا تکبر. شیطان نے بھی جو تکبر کیا وہ حسب پہ اور عبادت پہ تکبر تھا نا، وہ اس کو مروا گیا. عبادت کا تکبر انسان کو مروا دیتا ہے. مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تم کسی کو کہتے سنو کہ لوگ برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، تو سمجھ جاؤ اصل میں برباد وہ خود ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر جان رہا ہے اور لوگوں کو حقیر جان رہا ہے. عبادت کا تکبر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. اچھا کتنی ایسی سمجھنے والی بات ہے. اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہو اور اس کی عبادت کو دیکھ کر کوئی اس سے محبت کرے تو وہ جنتی ہو جائے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والے سے پیار کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے. اگر کوئی روزانہ ساری رات سجدے میں گزار دیتا ہے اور کوئی دیکھتا ہے کہ یہ اگر علامہ فیصل ساری رات سجدے کرتے ہیں اور میں دیکھوں کہ علامہ فیصل ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں، یہ دیکھ کے میں علامہ فیصل سے محبت کرنے لگ پڑوں، اللہ مجھے بھی جنتی بنا دے گا. اور اس کے بعد علامہ فیصل، چلو ان کے بارے میں ایسا گمان نہیں ہے، یہ مثال میں واپس لیتا ہوں، اس کے بعد وہ سجدے کرنے والا ساجد اگر اپنے سجدوں کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے، محبت کرنے والا جنت میں چلا جائے گا اور تکبر کرنے والا جس کی وجہ سے یہ جنت میں جا رہا ہے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. کبھی عبادت میں تکبر نہ. ایک ذکر کیا نا کہ ایک عالم تھا، ایک عبادت گزار تھا. اس کو امام ابن حجر نے بھی نقل کیا اور امام غزالی بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک عبادت گزار انسان تھا، اس کے پاس ایک گناہگار آ کے بیٹھ گیا اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے. اس عبادت گزار نے جب گناہگار کو پاس بیٹھے دیکھا تو کہا کہ اٹھ کے دور ہو جا میرے سے، کہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے میری عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی. امام غزالی بھی نقل کرتا اور امام ابن حجر نے بھی نقل کیا کہ ان دونوں بندوں کو پیغام دیں، نیکوکار کو پیغام دیں کہ میں نے اس کے عمل کو ضائع کر دیا اور اس گناہگار کو پیغام دیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا. دونوں نئے سرے سے اپنا عمل شروع کر لو. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری بخشش کی تلاش میں نکلا، اس وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس نے اپنی عبادت پہ تکبر کیا، اس وجہ سے میں نے اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. یہ اتنا حساس معاملہ ہے. پھر امام غزالی کہتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. مال کی وجہ سے تکبر، طاقت کی وجہ سے تکبر، دوست احباب کی وجہ سے تکبر، عمل کی وجہ سے تکبر، یہ سب انسان کو دائمی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. میں نے آخری 8 منٹ اپنی گفتگو کے اختتام کرنے ہیں. مجھے بھرپور اس بات پہ بھی توجہ درکار ہے. حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया, हजरत ये बताइए आज आप कब्रों की ज़ियारत के लिए आए हैं ना, बात लोगों को इस पर उलझन हो जाती है। मेरी से एक उन्वान पर तकारीर भरपूर QTV पे ही मौजूद है, QTV के ही यकीनन सोशल मीडिया पे यहाँ का हर प्रोग्राम आ जाता है, उस पर देखी जा सकती है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा से पूछा कि हजरत लोग मज़ारात औलिया पे जाते हैं, जरा ये बताइए जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए सुनना जरूरी है, मज़ारात औलिया को देखना, उनकी ज़ियारत के लिए जाना और उन पर फूल रखना, क्या यह शरन जायज़ है? क्योंकि लोग इसको बिदअत कहते हैं। हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया ज़ियारत कबूर सुन्नत है। इमाम अहमद रज़ा फतावा रिज़विया में यह हदीस नकल करते हैं, जिल्द 29 में इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इब्न माजा की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं सुनो कब्रों की ज़ियारत करो, ये तुम्हें दुनिया में बेरग़बत करेंगी और तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगी। हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं आम कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया गया मोमिनीन की, तो बिलखुसूस जो मज़ारात औलिया की ज़ियारत के लिए आएगा, ये मज़ारात उसके, ये ज़ियारत उसके लिए हजार बरकतों और सादतों का बाइस बनेगी। हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं इससे बिदअत नहीं कहेगा मगर बदअकीदा कहेगा। फिर इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि हाँ, ये भी सुन लेना, ये भी हमारी बात नोट कर लेना। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं हाँ, मगर मज़ारात औलिया पर जाहिलों की इजाजत करदा गैर शरई रस्में जो है वो गलत है और हम उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। लेकिन आला हजरत कहते हैं उन जाहिलों की इजाजत करदा गलत गैर शरई रस्मों से मज़ारात औलिया की ज़ियारत बिदअत कैसे हो जाएगी, जबकि मज़ार की ज़ियारत करना सुन्नत है। समझ आ रही है? आला हजरत ने कहा कि बात लोग कहते हैं कि हम मज़ार पे नहीं जाते, लोगों ने पूछा क्यों नहीं जाते, कहा वहां पर मज़ारात पे ये गलत बात होती है, वो गलत बात होती है, ये गैर शरई काम होता है। आला हजरत कहते हैं मस्जिद में भी तो लोग कुरान गलत पढ़ते हैं नमाज में, मस्जिद में भी कई लोग ऐसे हैं जो रुकू गलत करते हैं, मस्जिद में भी कई लोग ऐसे हैं जो सजदा ठीक नहीं करते, मस्जिद में भी कई लोग ऐसे हैं जो तहारत के मसाइल का ख्याल किए बगैर नमाज पढ़ते हैं। तो क्या तुम मस्जिद जाना छोड़ दोगे कि लोग कुरान गलत पढ़ते हैं? क्या तुम नमाज पढ़ना छोड़ दोगे कि कई लोग नमाज में सजदा गलत करते हैं इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो आज जैसे वहां पर यह जवाब होगा जो गलत पढ़ता है उसकी बदकिस्मती है, हम तो सही अंदाज में पढ़ेंगे ना। कहा वैसे यहाँ हमारा जवाब ये है, अगर वहां पर कुछ जाहिल गलत रस्में कर रहे हैं तो हम जब उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं तो इससे मज़ारात औलिया पे जाना क्यों छोड़ा जाए? वो तो सुन्नत है और सुन्नत से साबित है। समझ आ रही है? फिर आप फरमाते हैं मज़ारात औलिया की ज़ियारत जो है वो बरकत का बायस है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर पे जाना इमाम हाकिम ने नकल किया, इमाम बख्ती ने नकल किया, इमाम सयूती ने नकल किया, इमाम कस्तलानी ने नकल किया कि हुजूर अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर की ज़ियारत पे गए, और इमाम सैयद सहेली नकल करते हैं, हजरत इमाम बुखारी इसका नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल बाकायदगी के साथ मज़ारात शुहदाए उहद पे जाया करते थे, और इमाम सहेली के नजदीक हुजूर हर बुत को शुहदाए उहद के मज़ार की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। तो वो तो अल्लाह के खास बंदे हैं, पता चला खास बंदों की ज़ियारत की कब्र की ज़ियारत करना ये तो हुजूर की अपनी सुन्नत है जो अफज़लुल खल्क़ है। खुलफाए राशिदीन ने भी इमाम फखरुद्दीन राज़ी कबीर में नकल करते हैं और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी नकल करते हैं कि खुलफाए राशिदीन ने भी दिन रखे हुए थे, मुकर्ररा दिन पर जाकर जो है वो शुहदाए उहद की कब्रों में हाज़िरी दिया करते थे और ज़ियारत किया करते थे। ये फतवा इमाम शाफी ने, इमाम इब्न अबीदीन हनफी शाफी ने फतावा शामी में नकल किया कि इमाम शाफी कहते हैं मैं जब भी बगदाद जाता था हाजत दिल में रखता था, वो हाजत लेके इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर जाता था। इसको इब्न अबीदीन हनफी शाफी फतावा शाफी में नकल कर रहे हैं कि इमाम शाफी हाजत लेके इमाम अबू हनीफा की कब्र पे जाते थे और वो कहते हैं मैं उनकी कब्र पे जाके उनके सलाम करने के बाद उस हाजत को दिल में रख के अल्लाह से दुआ करता था। जब अबू हनीफा के मज़ार पे जाकर दुआ मांगी अल्लाह ने वो दुआ जरूर कबूल की है। समझ आ रही है या नहीं? अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत ने फूल रखने का क्यों मैंने जिक्र कर दिया था, तो उसका जवाब में ये कहा, इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि मुसलमान की कब्र में फूल रखना ये मुस्तहब है, यानी सवाब का काम है। फिर वो कहते हैं आइम्मा दीन ने कहा कि जब तक वो फूल तर रहेगा कब्र वाले का दिल बहलाता रहेगा। इमाम अहमद रज़ा इसका नकल करते हैं। और फिर इमाम अहमद रज़ा फतावा आलमगीरिया का हवाला देते हुए कहते हैं कि कब्र पे गुलाब और खुशबूदार चीज अगर रखी जाए, जलने
مہکنے والی نہ ہو، گلاب کی طرح کی خوشبودار چیز اگر قبر پہ رکھی جائے تو امام احمد رضا فتویٰ عالمگیریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اچھا کام ہے۔ آخری بات سن لیجیے، مجھے جو ٹائم دیا گیا میرے سامنے، میں نے خود پوچھا تھا تو مشورہ تن دیا گیا، ورنہ یہ میرا اپنا گھر ہے یار کیوں جی۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ زمانے سے ہے اور انشاءاللہ ہمارا بھی استقامت کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یا وہ کیوں جی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ لیکن جو ٹائم میں نے خود پوچھا کہ کب تک ہے تو مجھے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو مزید عزت عطا فرمائے جو انہوں نے پیغام بھیجا، لیکن مجھے جو پہلی بار کہی گئی میں اسی پر انشاءاللہ قائم رہوں گا۔ پھر پوچھا گیا امام احمد رضا سے کہ یہ بتائیے کہ قبروں پر کس طرح حاضر ہوا جائے، مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ کیا ہو؟ حضرت ہم کہتے ہیں ہمارا طریقہ کوئی ہم سے پوچھے نا، اہل سنت مزارات پہ کیسے جاتے ہیں؟ یہ چہلوں کو دیکھ کے کیوں ارادے کر رہے ہو اس کے؟ اگر کوئی کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، امام احمد رضا کا بھی یہی فتویٰ ہے، مجدد البصاری کا بھی یہی فتویٰ ہے، مشائخ قادریہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، مشائخ چشت کا بھی یہی فتویٰ ہے، تمام اولیاء کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی قبر کو سجدہ کرے گا، تعظیم میں کرے گا تو یہ حرام ہے، عبادت میں کرے گا تو یہ شرک ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بابا فرید کا بابا فرید ہے، داتا صاحب تو داتا صاحب ہے، خواجہ عبدالکریم تو وہ ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ کرے گا تو شریعت محمدی میں یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم جو ہے وہ حرام ہے اور سجدہ عبادت شرک ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے تو ہمارے جاہلوں کو دیکھ کے ہم پہ قیاس نہ کرو، ہمارے عالموں کو دیکھ کے ہم پہ قیاس کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا غور سے بات کو سن لیجیے۔ کہا کہ قبروں پہ کیسے جانا ہے، ہم سے سن لو کیسے جانا ہے، ایک منٹ میں پھر بتاؤ اس میں غلط کیا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مزار پہ جاؤ، آہستہ آواز میں کہو السلام علیکہ یا سیدی، جس طرح یہاں ہو تو کہو السلام علیکہ یا سیدی فرید الدین ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پھر کیا کرو، پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگتا۔ پھر امام احمد رضا کہتے ہیں ذرا سنو، اگر پوری دنیا میں کسی کو شک ہے کہ مزار پہ جانا ناجائز ہے تو ذرا ایک بار سنیں، پھر بتائیں اس میں کس چیز پہ اس کو شک لگ رہا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بزرگ کے لیے فاتحہ پڑھو، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹھ کے درود و سلام پڑھو، پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، صاحب قبر سے دعا نہ کرو، کس سے دعا کرو؟ اللہ سے دعا کرو اور کہو یا اللہ یہ جو میں نے قرات کی اس کا ثواب میرے عمل کے مطابق نہیں، اپنی بخشش کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ پھر اس صاحب مزار، جس مزار مقبول بندے کے مزار میں میں حاضر ہوں، اس کو میری طرف سے اس کی طرف ہدیہ پہنچا دیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس صاحب مزار کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ، اس کے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، اس کی مقبولیت کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وسیلہ بناؤ، اور پھر اللہ سے صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرو۔ جب دعا کمپلیٹ کر لو تو ادب سے سلام کرو اور واپس چلے جاؤ۔ کوئی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، کوئی چیز ہے جو ذرا بھی شک ہو رہا ہو، یہ طریقہ ہے اہل سنت کا مزارات اولیاء پہ آنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہ کے عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر تم یہ پوچھو کہ اولیاء کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے، کہا کہ وسیلہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وسیلہ مخلوق کی شان ہے، اللہ کی شان نہیں ہے۔ وسیلہ منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، چھوٹے کو ذریعہ بنانا ہے بڑے تک پہنچنے کے لیے۔ کہا اللہ منزل ہے، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ کے طور پر ہم اللہ کو نہیں لیتے، ہم اللہ کو منزل لیتے ہیں۔ اگر اس سے کچھ مانگنا ہو تو اس کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں، اگر کل کیا کر دیتا ہے، ہم وسیلوں کو بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کہا وسیلہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اللہ منزل ہے۔ کہا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بنایا جائے گا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ کو کسی کے آگے وسیلہ بنایا جائے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی حدیث نقل کرتے ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک عربی اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ کہا حضور پر یہ بات سخت گراں گزری، حضور نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ارے نادان، اللہ کو
کسی کی بارگاہ میں شفیع نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے، وہ بہت اونچی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ 1 منٹ میں اور لیتا ہوں، ٹائم ابھی مجھے ہوا، 1 منٹ میں اور لے لیتا ہوں۔ اب یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے کہا نا بزرگان دین پر مزارات پر غلط رسوم ہے، ان کا ہمارے قابل نے رد کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولی با اختیار ہوتے ہیں، اگر ہم یہاں سے کہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے مدد کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے دیے گئے اذن سے مدد کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی دی گئی اجازت سے مدد کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی با اختیار ہیں، سن رہے ہو، تو پھر یہ تو اللہ والوں کے مزار میں غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں، وہ ان کو روک کیوں نہیں سکتے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بہودہ دلیل باطل ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بہودہ دلیل ہے اور یہ باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ولی اتنے ہی جو ہے وہ صاحب اختیار ہے، تو پھر مزارات میں جو غیر شرعی رسمیں ہو رہی ہیں ان کو روک کیوں نہیں سکتے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یوں تو مسجد میں بھی ہزار ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو درست نہیں ہوتی۔ کوئی مسجد میں جو غلط چیزیں کر رہا ہے، اگر کوئی مسجد میں گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی مسجد میں غلط کام کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ سوال نہیں آئے گا کہ اللہ روک نہیں سکتا؟ اللہ روکنے پہ قادر ہے، تو یہ تمہاری بہودہ دلیل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اختیار دے رکھا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس دنیا میں سب نے جو عمل کرنا ہے وہی پانا ہے۔ اللہ کے ولی با اختیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو، اس دربار کو، اس دربار مقدس اور دربار کو، ہر بار کو تا صبح قیامت آباد رکھے۔ یہاں سے آنے والے فیضیاب ہو کے جاتے رہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا گنبد تا صبح قیامت جگمگاتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بابا فرید کا خاص فیضان عطا کر دے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ حاجی رؤف صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حاجی رؤف صاحب کے جتنے بھی دینی اور انسانیت کی خدمت کے یہ پروجیکٹس ہیں، ان میں غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ عامر فیاضی صاحب بے مثال خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عامر فیاضی صاحب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیٹھے رہیے، تشریف رکھیں، قابل بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں جہاں سے اٹھیں، تشریف رکھیں، آپ کو آواز آ رہی ہے نا، بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عامر فیاضی صاحب کی بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب کو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنے خاص جو ہے وہ رحمت کا نزول فرمائے۔ حاجی صاحب کے پورے خاندان میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میسج اس خانقاہ کا یہی ہے، آج 2023 میں یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے عرس پہ لاکھوں لوگ حاضر ہیں الحمدللہ پاک پتن شریف میں۔ AOIQ TV یہاں سے یہ فوراً پوری دنیا میں دکھانے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ یہاں پر بابا فرید کے مزار پہ آنے والے عرس میں لوگوں پاک پتن میں اور پوری دنیا میں AOIQ لائیو سننے والوں، یاد رکھنا ان اللہ والوں نے نفرتیں نہیں بکھیری، ان اللہ والوں نے محبتیں بکھیری، ان اللہ والوں نے کسی کو دور نہیں کیا، ان اللہ والوں نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو قریب کیا، ان اللہ والوں نے کسی کی جان نہیں لی، ان اللہ والوں نے لوگوں کو زندگیاں دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی اور ان کی سیرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔